سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا، اور دوڑو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب سے، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضھا، اس جنت کی فراخی یا اس کا عرض، السماوات، آسمانوں، اور الارض، زمین، اعدت، تیار کی گئی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، جو لوگ، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین، اور پی جاتے ہیں، الغیظ، غصے کو، والعافین، اور معاف کر دیتے ہیں، عن الناس، لوگوں کو، واللہ، اور اللہ، یحب، دوست رکھتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضھا، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کا عرض، السماوات والارض، اعدت للمتقین، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو خرچ کرتے ہیں خوشی اور تکلیف میں اور پی جاتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ پچھلے سبق میں جنگ احد پر تبصرہ جاری ہے۔ اللہ نے سود سے منع فرمایا اور اللہ کے ڈر سے ہر گناہ چھوڑنے کا فرمایا۔ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، تو پہلے تو عرب کا معاشرہ تھا، اور یہی صحابہ اس معاشرے میں رہ چکے تھے، نئے ایمان لے آئے تھے، اور عرب کا سارا معاشرہ سود سے بھرا پڑا تھا۔ جب صحابہ کرام ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت سود کا نظام تھا اور اسی میں وہ پلے بڑھے۔ جب اسلام کی روشنی آ گئی تو اللہ نے اس سود کو خاص اشارہ کر دیا کہ یہی سود ہے جس کی وجہ سے انسان میں اخلاقی کمزوری آتی ہے، مال جمع کرنے کی سوچ آتی ہے، اور صدقہ جو ہے تو مال دے دینے کا جذبہ بیدار کرتا ہے، اور آخرت کی فکر ہوتی ہے صدقے سے۔ تو اس لیے ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ بھاگو جنت کی طرف جس کی فراخی اتنی ہے کہ آسمان و زمین کے برابر ہے، مطلب بے انتہا فراخ جو ہے نعمتیں اللہ دے گا۔ پرہیزگاری ہوگی تو سوائے اللہ کے اور کسی چیز سے انسان نہیں ڈرے گا، تو اس کا انعام یہی جنت ہوگا، جو عام بات نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیں تو بعض بندہ یہی سوچ رکھتا ہے کہ اس کام میں مجھے کیا فائدہ ہے۔ یہ سوچ مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے، صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچنا، اور یہ سوچ کہ میرا رب کیا کہتا ہے، مجھے اس وقت میری نیت کیا ہے، کوئی کام جب کروں تو یہی چیز انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ ہر وقت خود غرضی، لالچ، بس یہ انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے۔ آج سے ہماری سوچ یہی ہوگی کہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور اللہ پاک ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ پھر آیت نمبر 134 میں فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ خوشحالی میں اور مالدار میں خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں اپنے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بعض بیمار بھی اپنے ہاتھ روک دیتے ہیں، کیونکہ سوچتے ہیں کہ صبر اتنے خرچے ہو رہے ہیں ہم پر تو ذرا ہاتھ روک لیں، نہیں دیتے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن میں دے دینے کا جذبہ ہوتا ہے، اگر وہ غریب ہے یا مالدار ہے۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، تم لوگ جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ چاہے آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہی ہوا کہ اس کو نہیں دیکھنا کہ میں زیادہ دے رہا ہوں یا کم دے رہا ہوں، مگر دے دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ خدمت کی شکل میں صدقہ کر لیں، کسی کی خدمت کرنا بھی تو صدقہ ہے نا، ٹھیک۔ مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ دوسرے سے مانگنا، دوسرے سے گلہ کرنا۔ مومن کی دوسری صفت وہ ہے کہ غصے کو وہ قابو کرے گا۔ کبھی کبھی انسان کسی کے لیے غصہ ہو تو غصہ مطلب اس کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے اور دشمنی نہ پالے دل میں۔ تو مجھے اور آپ کو جو ہے خود کا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم ایسا کرتے ہیں، ہم غصہ قابو کرتے ہیں تو بندہ معاف کر دیتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں جس طرح کے بھی ہیں ہم نے ان کو معاف کرنا ہے، تبھی ہم مومن کہلائیں گے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو عام اعلان کر دیا کہ تم سب پر میری طرف سے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو کیسے اور کتنے لوگ ایمان لے آئے نا اس وجہ سے۔
اللہ پاک مجھ میں اور آپ سب میں اسی طرح معاف کرنے کا جذبہ بیدار کرے۔ صدق اللہ العظیم۔